نے پوچھا کہ دفنانے کے بعد کتنی دیر تک ہمیں قبر کے پاس ٹھہرنا چاہیے۔ دیکھیں، صحابہ کی طرف سے جو نصیحت منقول ہے مسلم میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھے دفنانے کے بعد اتنی دیر میری قبر پہ ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ جو اگر عربوں کے دستور کے مطابق دیکھیں، کیونکہ وہ اونٹ تیزی سے ذبح کرتے تھے اور پھر اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے وہ تقسیم کیا کرتے تھے، تو تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹہ آپ لگا لیں۔ تو یہ انہوں نے ایک وصیت کی اور اس کا ریزن یہ بیان کی کہ تاکہ مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہو اور مجھے انسیت حاصل ہو۔ تو اس لیے اپنے مردے کو دفنانے کے بعد اگر آپ 1.5 گھنٹے تک نہیں تو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ تو وہاں پر ٹھہریں۔ اب انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم ٹھہرتے ہیں تو کیا وہاں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور ذکر کریں؟ دیکھیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت زیادہ انسب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بہت زیادہ باعث نزول رحمت ہے۔ اجتماعی طور پہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پاک پڑھیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ذکر اذکار میں مشغول رہیں، فضول باتوں میں نہیں۔ ایک انہوں نے اور پوچھا کہ کتنی آواز سے ہم وہاں پر پڑھیں تاکہ مردہ اس کو سنے اور اس کو سکون ملے؟ دیکھیں، بس اتنی آواز سے تو آپ پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان اس کو سن لیں، کیونکہ یہی پڑھنا کہلاتا ہے، اور اسی پڑھنے پر جو فضائل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے بارے میں بیان فرمائے وہ اسی پڑھنے پر مرتب ہوتے ہیں۔ باقی مردے کی فکر نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ مردے کو دفنا کے چل پڑتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے، تو وہ بہت دور تک سن سکتے ہیں، ان کے کان بہت تیز ہو جاتے ہیں بعطاء الہی۔ اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان میں جا کر سلام کرنا ثابت ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ اہل القبور فرمایا، اہل القبر نہیں فرمایا کہ صرف ایک قبر والے کو مخاطب کیا ہو۔ قبور، اہل القبور، تمام قبر والوں کو سلام۔ الف لام یا استغراقی مان لیں، تمام جتنے وہاں موجود ہیں ان سب کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردہ جو ہے وہ جب ہمارے روح جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے اس کے لیے دور و نزدیک یکساں سے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ آہستہ بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کو آواز پہنچے گی، سکون ملے گا۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں پہ عذاب ہو رہا تھا تو آپ نے ایک تر شاخ توڑی کھجور کی، 2 ٹکڑے کیے، دونوں پہ قبر پہ لگا دیا اور فرمایا مجھے امید ہے جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ علماء اس کی توجہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ وہ ذکر الہی کرتی رہیں گی جب تک تر رہیں گی، اس سے مردے کو سکون ملے گا۔ تو مردہ جو مرنے کے بعد ان شاخوں کے ذکر سے بھی سکون حاصل کرے گا تو پھر سوچئے کہ آپ کا ذکر تو بدرجہ اعلیٰ اس کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ تو آپ بالکل پڑھیں۔